حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ یہ ادارہ اپنی روایت کے مطابق سالانہ افطار پروگرام کا انعقاد کرتا ہے اور تمام اہل علاقہ یعنی تحصیل پیر محل میں رہنے والے معززین کو دعوت دی جاتی ہے بحمد تعالی، اور اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ اہل علاقہ کو یہ معلوم ہو کہ جس ادارے کا انہوں نے انتخاب کیا ہے اور جس کے ساتھ وہ ہمہ وقت ہر طرح کے تعاون کے لیے اس مدرسے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، تو انہیں یہ معلوم ہو کہ یہ ادارہ واقعتاً ہی صحیح معنوں میں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ جس ادارے کے ساتھ آپ لوگ وابستہ ہیں، یہ ادارہ اور ادارے کی انتظامیہ اور ادارے کے مدرسین، اساتذہ اکرام اپنی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ آپ کے بچوں کو دین اور قرآن کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ آپ احباب کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سال کے اس ادارے کی پراگرس اور کامیابی یہ ہے کہ اس ادارے میں زیر تعلیم یہ ننھے منھے بچے اس ادارے کا نام روشن کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے، تو اس لیے اس ادارہ حاضہ میں جو اس وقت جس میں آپ موجود ہیں، اس ادارے میں 5 بچے قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں نماز تراویح کی صورت میں، اور وہ بچے جن میں قاری عبدالسلام صاحب، ان کے صاحبزادے قاری ثقلین صاحب بھی موجود ہیں جو سابقہ اس مدرسے کے طالب علم ہیں، وہ بھی اس مدرسے میں نماز تراویح کی امامت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے اس ادارے کے ہونہار طالب علم جو 333 چک کھیکھا وہاں کی مسجد میں نماز تراویح کی امامت سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح اس مدرسے کے 2 طالب علم 319 گاؤں میں نماز تراویح کی امامت کروا رہے ہیں، اور اسی طرح ایک بچہ یہ ہمارا رجانہ روڈ جو ہے PSO پٹرول پمپ ہے شیخ میاں جوید صاحب کا، ان کے ہمراہ نماز تراویح کی امامت سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح ایک بچہ سی پلاٹ مولانا طارق جمیل صاحب کے ہمراہ نماز تراویح کی امامت سر انجام دے رہا ہے، اور اسی طرح ایک طالب علم چک نمبر 288 میں نماز تراویح کی امامت کروا رہا ہے۔ یہ اسلام کی نرسری ہے، یہ اسلام کا ایک بہت ہی شاندار ادارہ ہے جس کا آپ لوگوں نے انتخاب کیا ہے۔ آپ لوگوں کو دکھانا یہ مقصود ہے کہ جس کے ساتھ آپ ریلیٹڈ ہیں، آپ منسلک ہیں، کہ واقعتاً ہی وہ ادارہ اپنی محنت اور لگن کے ساتھ ان بچوں کی تعلیم پر فوکس کر رہا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس مجلس کا، اس پروگرام کا جو دوسرا مقصد ہے وہ ہے ہمارے وہ ہونہار طالب علم جو اس نرسری نے جو گلاب تیار کیے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا ہے، ان کی تکمیل قرآن بھی ہے۔ ہم ان کو بھی کچھ حوصلہ افزائی کے لیے کچھ انعامات کا انعقاد کیا گیا ہے، وہ بھی دیں گے، اور اصل میں جو ان کی تقریب ہے وہ انشاءاللہ ہمارا ایک شیڈول ہے، ہمارا اصول ہے کہ ہم جس بچے کو بھی یہاں سے فراغت دیتے ہیں، سند جاری کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کی تقریب کروانے سے پہلے اس کا امتحان لیتے ہیں، مکمل قرآن کا امتحان لے کے پھر اس کی تقریب کرواتے ہیں۔ ابھی ان کی 2 بچوں کی تکمیل قرآن ہے، انہوں نے مکمل کر لیا ہے، اور نماز تراویح بھی سر انجام دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں مختلف جگہ پر، لیکن جو اصل ان کی تقریب ہے انشاءاللہ وہ رمضان مبارک کے بعد امتحان ہوگا ان کا، اس کے بعد انشاءاللہ ان کی تقریب بھی ہوگی، اور بڑی ہی پرجوش تقریب ہوگی۔ اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان 2 بچوں کے والدین کو، عبد الرحمن بابر، ان کے والد گرامی ہیں محمد بابر علی، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔
کہ انہوں نے ایک بچے کو دین اسلام کے لیے وقف کیا ہے اور انہوں نے ایک بہت ہی قیمتی ٹائم اس بچے کو دیا ہے اور اس بچے نے بھی اس قیمتی ٹائم کو ضائع نہیں کیا اور اس کو پڑھ کر دکھایا ہے اور آج الحمدللہ وہ مکمل قرآن کریم سنا رہا ہے 333 گاہبے میں. ٹھیک ہے. اور دوسرے طالب علم ہے حافظ سیف الرحمان جن کے والد گرامی ہیں بھائی محمد نیاز احمد. اللہ رب العزت ان کو بھی اس بچے کو اس والد گرامی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور میری طرف سے مکمل انتظامیہ کی طرف سے ان دو بھائیوں کے لیے مبارکباد ہے. یہ دونوں بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں جن کے بچوں نے مکمل قرآن کریم حفظ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ناظرے کے جو طالب علم تھے ہونہار طالب علم تھے ان کی تقریب بھی پہلے ہو چکی تھی چند بچوں کی لیکن ایک طالب علم نے ابھی مکمل کیا ہے اس کا نام ہے حنید علی. وہ بھی ناظرہ یہاں سے فارغ کر چکے ہیں ناظرہ مکمل کیا ہے اور ناظرہ نہیں مکمل کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مکمل نماز جنازہ اور دیگر جتنی بھی دعائیں ہیں اور قرآن کریم مکمل تجوید کے ساتھ اصول و ضوابط کے ساتھ اس نے قرات کے ساتھ پڑھا ہے. تو ان 3 بچوں کی تکمیل قرآن ہے. 2 بچے حفظ کے ہیں اور ایک بچہ ناظرے کا ہے. تو میں اپنے بڑے ہی محترم جو یہاں اسٹیج پر تشریف ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان بچوں میں انعامات تقسیم کریں. تو میں دعوت دیتا ہوں بھائی سمیع اللہ بٹی صاحب کو اور اسی طرح قاری عبدالسلام صاحب کو, اسی طرح حافظ عبداللطیف صاحب کو, بھائی ابو تراب صاحب کو کہ ان بچوں میں دستار بندی کریں اور ان کے حوصلہ افزائی کریں, انعام تقسیم کریں. تو میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبدالرحمان کو وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. تو اسی طرح حافظ سیف الرحمان وہ بھی اسٹیج پر آئیں اور اپنا انعام وصول کریں. حنید علی وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. شاہان اور اسی طرح آیت عرفان. بس تو اب میں بلا تاخیر تو یہ جو ہمارے معززین ہیں ان کی طرف سے بھی یہ 3 بچوں کے لیے انعام ہے, وہ آئیں اور انعام وصول کر لیں. حافظ عبدالرحمان بابر, حافظ سیف الرحمان اور حنید علی. تو اب میں بلا تاخیر دعوت کلام الہی کے لیے میں مدعو کرتا ہوں ہمارے محترم ہمارے مہمانان گرامی حضرت مولانا شیخ محترم جناب سمیع اللہ بٹی صاحب, وہ آپ احباب سے ہم کلام ہوتے ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ بڑی ہی پروقار مجلس ہے، وقت انتہائی قلیل ہے۔ آپ احباب اس پروگرام کے انعقاد کی وجہ جان چکے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ادارے کو تا قیامت آباد اور شاد رکھے، اور جتنے احباب ہیں، معاونین ہیں، محتمم، مدیر، اساتذہ کرام، الہ العالمین ان تمام کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے۔ میں اپنی بات کو شروع کرنے سے قبل تمہیداً التماس کروں گا، اللہ کی زمین پر اللہ کی قسم، قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں سے کوئی افضل نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا میں اگر کوئی بہترین ہے، ایوارڈ یافتہ ہے، تو وہ صرف قاری قرآن ہے، طالب قرآن ہے۔ ان کا مقابلہ دنیا کے جتنے علوم ہیں، اگر انہیں فنون کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس علم کا مقابلہ اور اس صاحب علم کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی وحی جو غار حرا میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، اس وحی کے نزول کے وقت عرب کی حالت کیا تھی، مکہ کی پوزیشن کیا تھی، صورتحال کیا تھی۔ بیت اللہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا، بیٹی جس کے آنگن میں آتی اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، نسلوں تک لڑائی کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی، بدکاری بدفعلی عروج پر تھی۔ تمام وہ جرائم اس سرزمین میں پائے جاتے تھے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تو پہلی وحی جو تھی اس کے الفاظ ہیں اقرا۔ یہ پہلا لفظ ہے جو جبرائیل لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اس وقت پہلا حکم اللہ کا یہ آتا کہ میرے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ بیت اللہ کو بتوں سے صاف کر دو۔ پہلی وحی یہ ہوتی قتل و غارت ختم کر دو، بدکاری کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، وحی کا پہلا لفظ یہ تھا اقرا، میرے پیغمبر آپ پڑھیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اپنے معاشرے کو پرسکون اور پرامن بنانا چاہتے ہو تو ایک ہی راہ ہے، معاشرے کی ساری برائیوں کا خاتمہ صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے، اور وہ طریقہ
جو اللہ رب العالمین نے ہم تک پہنچایا ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہ طریقہ ہم سب جان لیں اور اپنی زندگیوں میں اسے نافذ العمل کریں۔ وہ طریقہ یہ ہے، اقرا، تعلیم حاصل کریں۔ کیوں کہ تعلیم کے ذریعے ساری جہالت ختم ہو سکتی ہے، تعلیم کے ذریعے شرک ختم ہو سکتا ہے، علم کے ذریعے بد کرداری ختم ہو سکتی ہے، علم کے ذریعے رہزنی ختم ہو سکتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ان برائیوں کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اگر آپ بھی اور ہم بھی معاشرہ پاک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بیٹوں کو دین کی طرف لائیں، تعلیم دیں، تاکہ ہماری اولادیں بھی ایسی بنے جس سے یہ معاشرہ پرامن اور پرسکون بنے۔ ہر برائی کو ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے اقرا، تعلیم۔ اور تعلیم کون سی؟ بسم ربک الذی خلق، وہ تعلیم جس تعلیم کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو پڑھنے کا حکم دیا تھا وہ کون سی تعلیم تھی؟ اس تعلیم میں تھا بسم ربک الذی خلق۔ میرے پیغمبر، آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں اور میں اللہ آپ کے ذریعے پوری دنیا پر انقلاب لاؤں گا۔ صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ تعلیم ہے۔ اور تعلیم کون سی ہے؟ جس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے۔ تو یہ سارا نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ پوری دنیا کی تمام خرافات کا خاتمہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوا۔ وہی لوگ جن کا آپس میں اس قدر گھناؤنا تعلق تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپس میں دستوں گریبان تھے، لیکن میرے پیغمبر کی تعلیم پر عمل کرنے کے بعد یہی وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے پر جانیں نچھاور کر رہے تھے۔ امن آئے گا، اس کا ذریعہ صرف وہ تعلیم ہے جس تعلیم کا آغاز اللہ کے نام سے ہے۔ باقی سارے فنون ہیں، سارے فن ہیں، اور یہ فن کاغذ کی پرچی پہ لکھے جانے والے ہیں، اور یہ وہ فنون ہیں جن کا دنیا کے ساتھ تو گہرا تعلق ہے، اخروی زندگی کے ساتھ۔ اس فنون کا اگر اس کو فن ہی سمجھا جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اس کی مثالیں دوں، میں اس تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے بگاڑ کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیم تو دی ہے لیکن وہ تعلیم نہیں، اس پہ اتنا ٹائم نہیں دیا، اس کو اتنا وقت اور اس کا انتخاب نہیں کیا کہ جس تعلیم کے ذریعے دنیا میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آدھی دنیا کا حکمران ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بنانا چاہتا ہے، کسی کا خواب پائلٹ ہے، کسی کا جسٹس ہے، کوئی پرائم منسٹر کے خواب دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا یہ سارے خوابوں کے ساتھ جڑی ہوئی یہ عصری تعلیم ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ ڈگری موجود ہے، ایف ایس سی کر چکا ہے، ایم ایس سی کر چکا ہے، اگر وہ بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی کر چکا ہے، ایم فل ہے، تو کیا پھر یہ سارا کچھ کر سکتا ہے؟ یہ ہمارے ذہنوں میں ایک نقطہ بٹھا دیا گیا کہ یہ تعلیم ہے تو پھر یہ سارا کچھ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا، آدھی دنیا کا حکمران ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے کو گاڑا تھا، اس کے پاس کون سی ڈگری تھی؟
कौन सी डिग्री थी? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब के पास अगर कोई डिग्री थी तो वो डिग्री सिर्फ कुरान था। कुरान की डिग्री थी, आधी दुनिया को फतह कर गए। पता ये चलता है कि हुकूमत करने के लिए भी इंसान के सीने में कुरान होना चाहिए। जिसके पास कुरान की तालीम होगी वो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकता है। आगे चलिए, उस्मान ज़न्नुरैन के पास रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिनके पास 12 साल हुकूमत की है, 12 साल हुकूमत की है, इनके पास कौन सी डिग्री थी? इनका लक़ब जामिउल कुरान है। आज हमारे पास जो कुरान मौजूद है, इस कुरान को मुसहफ़े उस्मानी कहते हैं। इनके पास भी डिग्री थी तो कुरान की थी, और 12 साल हुकूमत करके दिखाई, दुनिया में साबित कर दिया कि दुनिया को कमंद डालने के लिए भी अगर किसी इल्म की जरूरत है तो वो इल्म कुरान का इल्म है, पैगंबर के फरमान का इल्म है। और आज हमने उसे पसे पुश्त डाला है, उसे छोड़ा हुआ है। कुरान की तरफ हमारा ध्यान नहीं, इस तरफ तवज्जो नहीं, कुरान से हम जुड़े नहीं। क्यों? एक वहम है, ये सोच बिठा दी गई, हाफिज बन जाएगा, कारी बन जाएगा तो कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे, रोजगार महदूद होंगे। समझा ही नहीं हमने कुरान को। यही पहली वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वही में लफ्ज इक़रा तकरार के साथ 2 मरतबा इस्तेमाल किया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और फिर इक़रा व रब्बुकल अकरम। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी सिफत अकरम, ये इसम तफज़ील का सिगा है, अपनी सिफत इक़रा के साथ अकरम का जिक्र किया है। मतलब क्या है कि तुम्हारा काम है इक़रा, मेरी किताब को पढ़ना, मेरी वही को पढ़ना, आगे तेरे सारे मामला तुझे इज्जत देना, क्योंकि मैं अकरम तेरे लिए काफी हूं, मैं अकरम हूं। इक़रा तू कर अकरम, तुझे मैं अकरम बनाऊंगा। तुझे लोगों के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं बनाऊंगा, दुनिया के सामने इज्जत तेरी होगी, क्योंकि तेरे सीने में किताब मेरी होगी। आज देखो, सही बुखारी की हदीस है, अगरचे फटे पुराने कपड़े हैं, मुसल्ले पे खड़ा है, तुम सारे पीछे खड़े हो, वक्त के हुक्मरान पीछे खड़े हैं, बड़े बड़े इंसान पीछे खड़े हैं, ये आगे एक गरीब का बच्चा खड़ा है, एक हारी का बच्चा खड़ा है, एक लोहार का बच्चा खड़ा है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये बच्चा, ये कारी, ये इमाम जब तलक अल्लाहु अकबर कह करके रुकू सजदा नहीं करेगा, तुमने अगर इससे पहले रुकू किया या सजदा किया, रासहु रास हिमारिन, अल्लाह को इस कारी कुरान की इज्जत इतनी अजीज है कि तुमने इससे आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारी शक्ल अल्लाह गधे की बनाएगा। रासहु रास हिमारिन, इससे बड़ी इज्जत और क्या हो? इससे आगे निकलोगे, इंसानियत की सबसे निकाल दिए जाओगे, इनके मुखालिफ आओगे, इंसानियत की सबों से निकाल दिए जाओगे, इनके मुकाबिल खड़े होगे तो रब की रहमतों से दूर हो जाओगे। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? इस वक्त बड़ा ही दर्दमंदाना एक सबक आपके सामने मुअद्दिबाना इल्तिमास करना चाहता हूं। ओ भाइयों, देखा देखी के पीछे न पड़ो, औलादों को, औलादों के फ्यूचर को है बड़े अफसोस के साथ जरा मुशाहदा तो करो, मेरे साथ तो चलो। इस वक्त महंगाई में डूबे हो, इस वक्त अपनों के हाथों बर्बाद हुए हो, इस वक्त मुआशरे में इबरत का निशान बने हो। क्यों? बेअदब लोगों का सामना क्यों है? औलादों से पिट क्यों रहे हो? औलादें नाफरमान क्यों होती हैं? सबब क्या है? इंसाफ हमने नहीं किया था। मैं इंसाफ आपके सामने रखूं। सुबह नमाज फजर के बाद
ذرا مشاہدہ کیا کرو اپنی اپنی گلیوں کا اور اپنے گھروں کا. ماں باپ اٹھے ہوئے ہیں, یونیفارم پہنائے جاتے ہیں, گاڑیاں راستے دروازے پہ ہارن بجا رہی ہیں, کھڑی ہے یہ ماں, کھڑا ہے یہ باپ, لاد رہا ہے اس کو اتنے بھاری بھرکم بیگ کے ساتھ روانہ کر رہا ہے. چیک کرو, اب تم اس کی تیاری بھی چیک کرو, اس کا جیب خرچ بھی چیک کرو, اس کا لباس بھی چیک کرو, اس کی سواری بھی چیک کرو, اور اس کا ٹائم بھی چیک کرو. یہ تھا وہ. اور پھر واپس آئیے, آپ ہی کا بچہ صبح اللہ کا قرآن پڑھنے آتا ہے. کچھ خوش نصیب لوگوں کے بچے قرآن کے لیے آتے ہیں. ذرا انصاف کرنا, ناراض نہ ہونا. آپ نے اسی پروٹوکول کے ساتھ اپنے بچے کو اٹھایا ہے, کیا ویسے ہی تیار کیا؟ ہمارا سامنا ہوتا ہے اکثر مدارس میں امتحان لینے کا. اللہ کی قسم کئی ایسے بچے دیکھنے میں آتے ہیں جنہوں نے کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے, اور یہ اللہ کے عاجز بندے, یہ قرآن کے قاری ان پیشاب کیے ہوئے بچوں کو بھی سینوں سے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی انہوں نے گلا نہیں کیا. پیشاب کی سمیل ان کے کپڑوں سے آتی ہے, کبھی گلا نہیں کرتے, پھر بھی اپنے ساتھ بٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں. اپنا انصاف بھی چیک کرو. اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے تم نے لباس اپنے بچوں کو کیا دیا؟ اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, ٹائم کتنا تم نے دیا؟ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, استاد جی جلدی چھٹی کرو, اسکول کا ٹائم لیٹ ہو رہا. باتیں کچھ کڑوی ہیں لیکن حقیقت ہے. لباس میں انصاف نہیں, اوقات میں انصاف نہیں, جیب خرچ میں انصاف نہیں. بغیر منہ دھوئے بھی اگر بھیجے گئے ہیں تو مسجد میں بچے بھیجے گئے, اور اللہ کے ان درویشوں نے ان کو بھی سینے سے لگایا ہے, کبھی پلٹایا نہیں ہے. پھر چاہتے ہو امن, سکون چاہتے ہو, ادب و احترام چاہتے ہو, ایک فرق تو آج دل کی تختی پہ لکھو. جاؤ معاشرے کو چیک کرو. بیٹا پڑھ لکھ کے بڑا ہو گیا, ڈاکٹر بنا, انجینئر بنا, نوکری لگ گئی نوکری, پیسے کمانے والی مشین بن گیا. گھر آیا ہے بوڑھا باپ جس نے ساری زندگی کی کمائی تجھ پہ لگا دی, جس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے, کمریاں ٹیڑھی ہو گئی. آج تیری دلہن اس کی خادمہ نہیں بن سکتی, تیرا دل یہاں نہیں لگتا, اور تو اپنے دوستوں کو اپنے اس بوڑھے پرانے بغیر استری والے کپڑوں کے اس باپ کا تعارف نہیں کرواتا کہ یہ کون ہے. تجھے شرم آتی ہے؟ میں اتنا بڑا اور یہ اس کا تعارف کروں کہ میرا باپ ہے. اور اس باپ کی پوزیشن یہ ہے, بیٹا آیا یہ ڈر ڈر کے بات کرتا ہے, ڈر کے بات کرتا ہے. کیوں بابا جی, تیرا بیٹا ہے جی, ناراض نہ ہو جائے, کمانے والا یہی ہے, بس جی ناراض نہ ہو جائے, اس کے فیصلے مان لیتا ہوں. اللہ کی قسم جاؤ پورے معاشرے کو چیک کرو. ایک شخص ایسا ہے کہ جو ڈر ڈر کے ماں باپ کے سامنے بات کرتا ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے, وہ ایک ہی ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے. میں اولڈ ہاؤس میں دکھاتا ہوں کہ کتنے لوگوں نے اپنے باپ کو, اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس جمع کروایا ہے. ان ساری فہرستوں میں ایک قاری قرآن کا نام دکھاؤ, ایک عالم کا نام دکھاؤ, اور ایک ایسی مثال دکھاؤ کہ کسی قاری نے, کسی عالم نے, حامل قرآن نے, اللہ کے فرمان کو پڑھنے والے نے کبھی ماں یا باپ کو دھکا دے کے گھر سے نکالا ہو. میں ہزاروں بتاتا ہوں. ظلم ہم نے کیے ہیں, آج پچھتاتے ہیں, اولادیں نافرمان ہو گئی. او بھائیو, وقت بہت مختصر ہے, بہت باتیں کرنا چاہتا تھا. ایک اور پیغام ہے, بچے کے مستقبل کے فیصلے کرنے سے پہلے اداروں کا انتخاب تمہاری ذمہ داری ہے. کیسے ادارے کا انتخاب کرتے ہو, کیسا ادارہ, کیسا انتخاب, ذمہ داری ہے. قرآن نے ثابت کیا. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کے فیوچر کا, جس کے سر پہ بہت بڑی پگڑی رکھی جانی تھی,
اس کا مستقبل کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے قرآن بتاتا ہے. سادہ جملے بولوں، اور جس سے بڑی امید رکھتے ہو، جسے بہت بڑا دیکھنا چاہتے ہو، اس کی تعلیم، اس کا درسگاہ، اس کا مدرسہ، اس کی تعلیم گاہ کیسی ہونی چاہیے قرآن سے پوچھتے ہیں. ابراہیم پیغمبر سے ملاقات کیجئے. آئیے، ابراہیم علیہ السلام ہے، بیٹا رب نے دے دیا. ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے بیٹا مل گیا. اب بیٹا آ جائے، بچہ آنگن میں آ جائے، ماں باپ کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں کہ اب اس کی تعلیم، اس کی تربیت پہ دھیان دیں. اللہ کے نبی ہیں، اللہ بتا رہے میرے نبی، تیرے آنگن میں آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے. یہ ذبیح اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ، یہ معمولی نہیں ہے. اس کی تربیت بہترین کر، یہ بہت بڑا آدمی بننا ہے. اس کی تعلیم کے لیے جگہ میں بتاتا ہوں، انتخاب میرا ہے، وہاں چھوڑ، پھر تیرا بچہ مار نہیں کھائے گا. اسماعیل چھوٹی عمر کے بچے کہاں چھوڑے گئے؟ قربانی میں سنتے ہو نا، کہاں چھوڑا تھا بھائی؟ اس عمر میں بچہ کہاں بھیجتے ہم؟ تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے. اللہ بھجوا رہا ہے، ابراہیم لے کے جا رہے ہیں. کہاں؟ بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے. یہ رب کا نبی ہے، وہ خود رب نبی ہے، وہ خود رب العالمین ہے جو بھجوا رہا ہے. کہاں پر؟ ایک ایسے گھر کے پاس جس کے نام و نشان بھی مٹ چکے. گھر باقی ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا. اس گھر کے پاس چھوڑا اور واپس پلٹے. جب پلٹے، یہاں قرآن کریم کی وہ آیت جو دعا مانگی ابراہیم پیغمبر نے گرامر کی روح سے، اس دعا کے اندر ایک لام موجود ہے جو لام کی کہلاتا ہے، غرض و غایت. ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے کو چھوڑا، پیچھے بہت آگے آ گئے. آ کے نا اب ہاتھ باندھ لیے. اپنے بچے کی درسگاہ کیسی ہو چھوڑ دو. چھوڑنے کے بعد دعا بھی کرو. کیسی درسگاہ؟ چھوڑنے کے بعد کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ، اے اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جو بواد غیر ذی زرع ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں مدرسوں کے کھانے اچھے نہیں ہیں. اللہ کی قسم ابراہیم پیغمبر کی زبان سے اللہ نکلوا رہا ہے، بواد غیر ذی زرع. تو نے اس کی خوراک کا بھی فکر نہیں کرنا، تو نے پانی کی بھی فکر نہیں کرنی. تیرا کام ہے تو جگہ اچھی رکھ. کون سی جگہ؟ عند بیتک المحرم. اے اللہ، میں نے تیرے گھر میں بچہ چھوڑ دیا، اب تو جانے اور یہ جانے کیوں کھانے بھی تو نے کھلانے ہیں، مستقبل بھی تو نے بنانا ہے. پھر تم اپنے بچوں کو اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ دو. جب چھوڑ دو گے پھر دعا مانگو. رب نے دکھا دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ وہی بچہ تھا اور وہ باپ تھا جس نے بیت اللہ کے پاس بچہ چھوڑا. رب نے اس کے قدموں سے زمزم جاری کر کے دکھایا. تم کہتے بھوکا مر جائے گا، کمائے گا کہاں سے؟ پوری دنیا تک زمزم پہنچایا، جس زمزم کے اندر دونوں چیزیں، غذائیت بھی ہے اس زمزم کے اندر. کھانا نہ بھی کھاؤ، خالی زمزم پیو، رب پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے. کس کے قدموں میں جاری ہوا تھا؟ اس بچے کے قدموں سے نکالا رب نے، جو بچہ اللہ کے گھر میں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے. اور کیا غرض تھی؟ لے یقیم الصلاۃ. ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس کے کھانے کی فکر نہیں، اس کے قیام کی فکر نہیں، رہنے کی چھت کی فکر نہیں، نہ لباس کی فکر، کچھ نہیں. ایک ہی فکر ہے، لے یقیم الصلاۃ. اللہ یہ نمازی بن جائے، یا اللہ اس کو نمازی بنا دینا، بس میری یہی فکر ہے. ابراہیم نے اپنے بچے کو اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا اور ہمارے لیے سبق چھوڑا کہ اپنے بچوں کی تعلیم گاہ کا ایسا انتخاب کرو جہاں پر اللہ کا تعارف ملتا ہو. کہاں مل رہا ہے اللہ کا تعارف؟ جن کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ارے
जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इन्हें समझा ही क्या है? जिनके पांव तले फरिश्तों के पर मौजूद हैं, जिनके लिए मछलियां दुआएं कर रही हैं, ये अल्लाह की जमीन पर सबसे अफजल नहीं तो फिर अफजल कौन है? फिक्र छोड़ दो, सबसे पहले अपने बच्चों को अल्लाह का तारुफ करवाओ। जब अल्लाह का तारुफ नहीं करवाओगे, तुम्हारी मैयत पे खड़े होकर के भी तुम्हारी औलादें तुमसे धोखा करेंगे। तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ाएगा? तुम्हारी कब्र पे दुआ कौन मांगेगा? चाहते हो कि मरने के बाद भी औलादें तुम्हारे काम आए? अरे जिंदगी में तो हर कोई अपने नसीब के लुकमे खाता है, मरने के बाद सदका जारिया कौन बनता है? वलदुन सालिहुन यदू लहू, नेक बच्चा, नमाजी बच्चा, कुरान का कारी बच्चा, ये सदका जारिया है तुम्हारा। सारी दुनिया से बड़े बड़े उलमा मंगवा के जनाजे पढ़वा लेना, वो दर्द नहीं होगा जो तेरी मैयत पे तेरे बेटे के दिल में होगा। नहीं चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा जनाजा पढ़ाए? जनाजे की दुआएं सिखाते नहीं, कहां सिखाई जाती हैं? वहां से तो नफरत है। उन पे तो बातें करना हमारा मकसद है, उनको तो तनकीद का निशाना बनाना हमारा मकसद है, उन्हें तो हकीर समझना, ये हमारा मिशन है। और याद रखो, अल्लाह के इन दीन के रखवालों के मुआमिन साबित हो जाओ, इनके शाना बिशाना खड़े हो जाओ। अल्लाह की कसम, ये अमल भी मामूली नहीं होगा। आप अपनी फुर्सतों के मुताबिक इन इदारों से जुड़ जाओ, इन तलबा से जुड़ जाओ, और ये गुलशन सजे हुए हैं, ये अल्लाह के दीन का पैगाम और आवाजें उठा रहे हैं। वक्त इजाजत नहीं देता, कोई जुमला कड़वा हो तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन एक इल्तिमास यही थी कि अपने बच्चों के साथ इंसाफ करो। अपनी बच्चों की तालीम में, इंतखाबी इदारों में जरा सोचो सही कि कहाँ लिए फिरते हो और क्या लेना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो। अल्लाह का तारुफ दो, ये वफादार बनेंगे। तुम इनको अल्लाह से दूर कर दोगे, ये तुमसे दूर हो जाएंगे, ये तुम्हारे लिए सदका जारिया नहीं बनेंगे। बनाना चाहते हो तो कुरान से जोड़ दो। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह हम सब से राजी हो जाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।